آز گارڈن میں شیخ اظہر صاحب ہیں یہاں پر جو تحریک لبیک پاکستان سے جن کا تعلق ہے اور یہ خادم حسین رضوی صاحب کی پارٹی ہے. خادم حسین رضوی صاحب کو بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ یہ NA 120 میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, کیا تیاری ہے ان کی؟ السلام علیکم حضرت, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. 120 میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں آپ, سیاسی طور پہ بالکل تیار ہیں؟ مورال کیسا آپ کا؟ جی مورال تو ہمارا کافی بلند ہے, وہ اس وجہ سے کہ استاد صاحب نے اس کی بنیادیں تو بڑی دیر سے لاہور میں تیار کری ہوئی ہیں, تو الحمدللہ اب وہ اکٹھی کرنی ہے ہم نے اور اکٹھی کر کے عوام کے سامنے پیش کرنی ہے. اچھا, منشور کیا ہے, کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف, کیا بتا کے؟ منشور تو ہمارا جو دو لفظی ہے وہ یہی ہے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. منشور میں یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو 7 دہائیوں سے جو معاملہ چل رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو نظام کو آزمایا جا چکا ہے اور نظام مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو پس پس ڈال کر دوسرے نظام کو آزمایا گیا, اس کی برکات سے عوام کو مستفید نہیں ہونے دیا گیا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہی تخت پہ لانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں امن بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا. جہاں پہ امن ہوگا, انصاف ہوگا, روٹی کا پورا مقام تو ویسے لوگوں کی NA 120 کے لوگوں کی جو پریشانی ہے اس سے واقف ہیں آپ؟ کیا پریشانی ہے ان کی؟ جی اس وقت جو NA 120 کی کیا پورے پاکستان کی پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی پیپل پارٹی کے دور میں 70,000 کا ایک آدمی کے اوپر قرضہ تھا, آج وہ 1,20,25 کے قریب پہنچ چکا ہے, تو پریشانیاں تو اسی سے بڑھ جاتی ہیں. تو جب آپ کو کھانے کو بھی چیزیں آپ کے لیے نیاب کر دی جائیں, ان میں بھی ملاوٹ ہو اور دوسرے معاملات آپ کے سامنے ہیں, کرپشن ایک خود جر ہے اس کی کہ جس کے لیے پریشانیاں خود بخود بنتی جاتی ہیں. شیخ اظہر صاحب, آپ جب اب کیمپین سٹارٹ کر چکے ہیں, کیا آپ اپنی؟ جی کیمپین سٹارٹ. آپ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں؟ جی ڈور ٹو ڈور تو ہمارے جو UC کے جو ہم نے اپنے یونٹ انچارج بنائے ہیں وہ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, اور تقریباً ہم کل سے کوئی 3 دن ہو گئے ہیں دفتر کے, کچھ 7 کے قریب دفتر کا افتتاح کر چکے ہیں. اپنے سارے کمپیٹیٹرز کو, جیسے بندہ ایک پہلوان جب اکھاڑے میں اترتا ہے وہ اپنے سارے مدے مقابلوں کو دیکھتا ہے, آپ نے سب کو دیکھ لیا ہے کون کون کس طرح اپنا ہوم ورک کر لیا آپ نے؟ جی بالکل, ہوم ورک تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ہوم ورک تو استاد صاحب قبلہ نے, شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے, یہ ان کے اندر جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے جسم سے نکال دو, بدن سے نکال دو, وہ تو ہم نے ان کے اندر پھونکنا شروع کر دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب روح محمد ان کے اندر رہے گی تو ہمیں کسی بھی کمپیٹیٹر سے ڈر نہیں. ملی مسلم لیگ حافظ سعید صاحب لے کے آ رہے ہیں, ان کے بھی وہاں پر یعقوب صاحب جو ہیں, حاجی یعقوب صاحب, وہ کھڑے ہو رہے ہیں, ان سے کسی قسم کا آپ کو لگ رہا ہے کوئی؟ نہیں, ان سے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ کہیں اتحاد کی صورت پیدا ہو سکتی ہے حافظ صاحب کے ساتھ؟ جی حافظ صاحب کے ساتھ اتحاد تو ابھی تو یہ تو قائدین کا فیصلے ہیں, ہمارے تو نہیں ہیں. اچھا, کیونکہ حافظ صاحب بھی ایک مذہبی رجحان کے ساتھ آ رہے ہیں, اسی بات کو کوئی جھنڈا حافظ صاحب نے بھی اٹھایا ہوا ہے کہ دین اسلام نافذ کرنا ہے ہم نے ملک میں. جی انشاءاللہ تعالی جو دین اسلام پہلے نافذ ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اتنی کوششوں کے باوجود ہم ایک نئی جو وہ روح محمد والی جو بدن میں روح محمد جو پھونکنی ہے ہم نے, وہ جب پھونکی گئی تو آپ دیکھیے گا دین اسلام کا چہرہ آپ کیسا آپ کے سامنے آتا ہے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ, بیسٹ آف لک سر. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں جامعہ اسلامیہ امین پارک میں. حافظ سلمان بٹ صاحب میں ذکر کر رہا تھا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے سینئر سیاستدان ہیں, لاہور کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور NA 120 کو خاص طور پہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. 2013 کے جنرل الیکشن میں بھی یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور اس میں کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن اس علاقے میں رہتے ہیں, NA 120 میں رہتے ہیں اور اس کی سیاست کو, یہاں کے لوگوں کو اور اس کی نبض کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, مہربانی. آپ کا پوتا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ایان. کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ دادا کو تنگ تو نہیں کرتے؟ اچھا سر, یہ NA 120 کی بڑا چرچا ہے میڈیا پہ, NA 120 چھایا ہوا ہے. ضیاءالدین صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی ہم ان سے گلی میں بات بھی کر رہے تھے. NA 120 کے لوگ ووٹ کیسے ڈالتے ہیں, ان کا ٹرینڈ کیا ہے, کس چیز کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں, یعنی کہ ان کو کیا چیز لبھاتی ہے یہ ووٹ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو زندہ دلانے لاہور کا لفظ, آپ بھی ویسے زندہ دلانے لاہور میں سے ہی ہیں, آپ کا تعلق بھی
یہ اصل میں اس ایریے سے وابستہ ہے. اچھا اندرون شہر، بلال گنج، جی مزنگ، پرانی نارکلی وغیرہ، یہ جو علاقہ ہے اس کو زندہ دلانے لاہور کا پرانا شہر جسے ڈاؤن ٹاؤن کہہ لیں آج کی زبان میں. تو یہ جو ہے یہ بڑے حریت پسند ہے اور بڑے انقلابی قسم کے، اور تبدیلی کا پیغام لے کر جو آنے والا ہے اس کا یہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. اچھا اگر میں اس کی تاریخ 70 سے شروع کروں، دیکھا 70 میں پہلے انتخابات جو ملک میں ہوئے، عام انتخابات 70 میں ہوئے، جی تو بھٹو صاحب کی طرف سے یہ حلقہ جو تھا، 4 حلقے تھے لاہور میں، یہ حلقہ 4 تھا. میں اس میں 15 سال کا تھا. یہ ریٹنگن روڈ پہ ہماری رہائش ہے، تو مجھے کچھ چیزیں یاد ہیں. تو شیخ رشید صاحب جو تھے وہ تلوار کے نشان پر بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے. اور جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل میاں طفیل محمد صاحب مرحوم جو تھے وہ ترازو کے نشان پر ان کے مقابلے میں تھے. یہی 2 اس وقت پارٹیاں تھیں. تو بھٹو صاحب ان کے انقلابی وہ تحریک کے ساتھ آئے تھے اور شیخ رشید صاحب ان کے نمائندے گنے جاتے تھے. تو وہ الیکشن جو تھا بھٹو صاحب کے نمائندہ یہاں سے کو 15,000 ووٹ سے، میاں صاحب نے 38,000 ووٹ لیے اور شیخ رشید صاحب کو 52,000 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہو گئے. آپ کو بھی یہاں سے ایک بار میرے خیال سے 38,000 ووٹ پڑے تھے، تب آپ آئی جی آئی میں تھے. ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں نا، 77 میں پھر یہ 7 حلقے ہو گئے. تو اس میں پھر اس حلقے میں میاں صلاح الدین صاحب مرحوم، اچھا وہ صلاح الدین کے والد، ان کے والد، یہ تلوار کے نشان کر پیپلز پارٹی کے تھے. اور حبیب اللہ سعدی جو خاکسار تحریک کے نمائندے تھے وہ قومی اتحاد اس کے حل کے نشان پر تھے. تو میاں سلی صاحب جیت گئے. لیکن 7 والا حلقہ، اس حلقے کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس میں سے ملک اختر صاحب جیت گئے تلوار کے اس میں. تو پھر مارشل لگ گیا. تو 85 میں جو آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اندرون شہر اور یہ ملا کر ایک حلقہ بنا دیا گیا اور وہ حلقہ بھی 85 تھا. 1985 میں 85 حلقہ تھا. تو میاں صلاح الدین صاحب جنرل ضیاء الحق کے وزیر تھے اور وہ الیکشن لڑ رہے تھے. اور میں ان کے مقابلے میں اس وقت نوجوان تھا، 30 سال کا نوجوان تھا، یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آیا تھا. میں نے لوگوں کو للکارا کہ بھئی بس یہ ماشاء اللہ کو للکارو جرنیلوں کو. آپ کی بہادری کے تو بڑے قصے میں نے بھی سنے ہیں. مجھے صرف یہ میں جو ابھی جاننا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے تاریخ بتائی وہ اچھا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں کے ووٹر کا جو ٹرینڈ ہے، میں ابھی باہر گلی میں بات کر رہا تھا لوگوں سے، میں نے کہا کس کو ووٹ ڈالیں گے، انہوں نے کہا جی شیر کو ووٹ ڈالیں گے. میں کہا وجہ، میں کہا ٹی وی پہ تو ان کو اتنا کچھ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جو مرضی کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم شیر کو ووٹ ڈالیں گے. یہ شیر سے اتنی محبت، میاں برادران یا شریف فیملی سے اتنی محبت کیوں ہے اس علاقے کو؟ دیکھیں نا، میں نے جیسے کہا کہ تبدیلی کا پیغام پر جو ہے اس کے تو یہ دیوانے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں یہ علاقے کے لوگ، زندہ دلانے لاہور اس کے پیچھے چلتے ہیں، تبدیلی کے پیچھے. لیکن خان کے پیچھے نہیں گئے. خان کے پیچھے اب دیکھیں نا، تبدیلی لوگ یہ کہتے ہیں یہاں کا، یہ ذرا کنزرویٹو بھی ہے. اچھا، اسلام اور پاکستان کنزرویٹو سوسائٹی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ چور کہتے ہو، ڈاکو کہتے ہو، تو ہم چوروں کو نکالیں تو یہ بے حیائی کو لے آئیں. یہ نہیں پسند کرتے لوگ، یعنی کہ وہ فورن ایجنڈا، مطلب یعنی کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جن سے ہیں یہ تھوڑی کلاس اور تھوڑی سی جو ہے نا، یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ میڈ ان انگلینڈ ہے. تو یہ کنزرویٹو قسم کے لوگ ہیں، یہ اس طرف نہیں جاتے. تو اگر کوئی آدمی، کوئی انقلابی یہاں پکار نہ ہو تو پھر یہ ظاہر ہے کام چاہتے ہیں کہ ہماری گلیاں بنے، ہماری جو ہے وہ سڑکیں بنے. اور وہ نون لیگ آپ کو اقتدار میں ہے، صوبائی حکومت بھی اس میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ